اس کے بعد ٹاپک ہے قبر کشائی. قبر کشائی یعنی نبش قبر. ایک میت کو دفنا دیا گیا مثال کے طور پر، دوبارہ اس قبر کو کھودنا یا اس قبر کو کھولنا. یہ جو قبر کشائی ہے یہ حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. ایک میت کو جب دفن کر دیا گیا، اب دفن کرنے کے بعد دوبارہ اس کو کھولنا یا اس کو کھودنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ اس میں ایک طریقے سے بے حرمتی ہے. کس کی؟ میت کی. کسی مسلمان کی قبر کا کھولنا خواہ وہ بچہ یا دیوانہ ہی کیوں نہ ہو حرام ہے. ہاں اگر اس کا بدن مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو چکا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اتنی پرانی قبر ہو چکی ہے کہ اب معلوم ہے کہ میت اس میں نہیں بچی، یعنی مٹی ہو چکا ہے، ختم ہو چکی ہے. مثال کے طور پر ایک قبر کو 50 سال ہو چکے ہیں، 20 سال گزر چکے ہیں، 10 سال گزر چکے ہیں، کہ یقین ہو گیا ہے کہ اب اس کے اندر جو ہم نے دفنایا تھا وہ کھودنے سے بھی نہیں ملے گا، مٹی ہو چکا ہے، تو پھر اس کو دوبارہ کھودا جا سکتا ہے. جیسے کہ اکثر قبرستان میں یہی ہوتا ہے. جیسے بادل السلام میں مطلب ایک کے اوپر 3-4 قبریں بنی ہیں تو وہ کیسے ہوتی ہیں؟ نہیں، وہ تو قبر کی وہ بناتے ہیں. اس سے کہنا چاہیے کہ ایک کے اوپر ایک قبر بنائے جاتے ہیں، یعنی قبر کھودتے نہیں ہیں. وہ ایسا نہیں کہ نیچے والی کی قبر کو کھود کے قبر بناتے ہیں، ایک کے اوپر ایک قبر بناتے ہیں. لیکن اگر قبر اتنی پرانی ہو چکی ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ اب اس کے اندر مردہ نہیں بچا ہے، مٹی میں مل چکا ہے، تو پھر اس قبر کو کھود سکتے ہیں. جیسے کہ اکثر قبرستانوں میں ایسی ہوتا ہے. قبرستان چھوٹے ہیں، جگہ نہیں ہے اتنی. بعض قبرستان تو بالکل ہی بھر چکے ہیں. اگر آپ کا اتفاق ہو ملیر کے قبرستان آنے میں، اور میں آپ جی ملیر کا قبرستان آپ دیکھیں تو وہاں پہ تو واقعاً ہولناکی ہے. قبر کی جو ہولناکی ہے وہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے کہ قبریں کوئی ٹیڑھی ہو رہی ہے، کوئی مثال کے طور پر کھدی ہوئی ہے، کسی کا کفن نظر آ رہا ہے اندر سے، کسی قبر سے مثال کے طور پر کوئی جانور نکل رہا ہے. تو وہ جو قبریں ہیں وہ یعنی بہت پرانا قبرستان ہے، اور اب اس میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ مزید قبریں کھودی جائیں. تو اس میں ہوتا یہی کہ جو پرانی قبریں ہوتی ہیں ان کو دوبارہ کھود کے نئی قبر بنایا جاتا ہے. یعنی اب نئے مردے کو اس میں دفنایا جاتا ہے. کہ ایک قبر سے کتنے مردے اٹھیں گے؟ 70 مردے ایک قبر سے. پتہ نہیں، بہرحال یہ پتہ نہیں روایت ہے، یہ کہاوت ہے، کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے. ایک قبر سے 70 مردے. خیر 70 بھی کم ہے اگر حساب لگایا جائے جناب آدم سے لے کر، حضرت آدم سے لے کر اور قیامت تک. تو بہرحال امام زادوں، شہیدوں، علماء اور صالح لوگوں کی قبروں کو اجاڑنا، خواہ انہیں فوت ہوئے سالہ سال گزر چکے ہوں اور ان کے بدن پیوند زمین ہو گئے ہوں، اگر ان کی بے حرمتی ہوتی ہو تو حرام ہے. صحیح، یعنی ائمہ یا جو ہے وہ ائمہ اطہار یا انبیاء کرام یا اولیاء خدا کی قبور یا علماء کرام یا کوئی مثال کے طور پر ایسی ہستی جو کہ معنوی اعتبار سے ایک احترام رکھنے والی ہستی ہو، چاہے اس کو دفن ہوئے کئی سال ہی کیوں نہ گزر گئے ہوں، اس کی قبر کو کھودنا کیا ہے؟ حرام ہوگا. اگر اس کی بے حرمتی ہوتی ہو، یقیناً اس کی بے حرمتی ہے. یعنی آج اگر کوئی شخص چاہے کہ رسول خدا کی قبر کو کھود کر مثال کے طور پر کسی کو دفنائے، نستعجیر باللہ، کہ یقیناً بے حرمتی ہے، کہ وہ رسول اسلام کے جس سے بڑھ کر کوئی عظیم ہستی نہیں ہے، کہ جن سے بڑھ کر انبیاء میں جس کا کوئی نظیر اور مثل نہیں ہے، اس ہستی کی قبر کو کھودنا یقیناً بے حرمتی ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر جنت البقیع میں ائمہ اطہار دفن ہیں اور دیگر شخصیات دفن ہیں، ان کی قبور کو کھود کر جو ہے وہ دوبارہ کسی مردے کو دفن کرنا یہ بے حرمتی کا سبب ہے، یہ جائز نہیں ہے. اگرچہ کہ ان کو مرے ہوئے 14 سال گزر چکے ہیں، پھر بھی یہ جائز نہیں ہے. چند صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں قبر کشائی حرام نہیں ہے. کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں اگر قبر کو دوبارہ کھودا جائے تو یہ حرام نہیں ہے. پہلی صورت، جب میت کو غصبی زمین میں دفن کیا گیا ہو. میت کو دفن کر دیا ایک غصبی زمین میں، اور زمین کا مالک اس کے وہاں رہنے پر راضی نہ ہو، اور قبر کھولنا بھی حرج کا باعث نہ ہو، کہ اس صورت میں قبر کشائی اس شرط کے ساتھ حرام نہیں ہے کہ قبر کشائی اور میت کو باہر نکالنا اہم ترین مفسدہ نہ رکھتا ہو. اگر ایک غصبی جگہ پر ایک میت کو دفن کیا جا چکا ہے اور مالک کہہ رہا ہے کہ میں راضی نہیں ہوں،
مثال کے طور پر کسی کے گھر میں، کسی کے کمرے میں، یا کسی کی زمین تھی، آپ نے وہاں پر جا کر مردے کو دفن کر دیا، اور مالک راضی نہیں ہے کہ یہ میری زمین ہے، میں راضی نہیں ہوں کہ یہاں پر اس کو دفن کیا جائے، تو اس صورت میں پھر اس میت کو یعنی کھودنا، اس کی قبر کو کھودنا اور میت کو نکالنا ضروری ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا، اس شرط کے ساتھ۔ دو شرطیں ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ بلکہ ایک ہی شرط ہے، ایک شرط یہ ہے کہ اگر اس کو دوبارہ کھودنے میں اور میت کو باہر نکالنے میں کوئی اہم ترین مفسدہ یعنی کسے بولتے ہیں؟ نہیں، مفسدہ بولتے ہیں یعنی اس سے کوئی بڑی برائی کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ کو، کوئی فساد نہ ہو جائے۔ نہیں، ایک تو چلیں یہ غلط کام ہو گیا، غصب ہونا ایک غلط کام ہے، آپ نے غصبی جگہ پر دفن کر دیا، بہرحال یہ غلط ہے، فساد ہے اس میں، لیکن اس کو نکالنے میں اگر اس سے بڑا زیادہ فساد ہو رہا ہو، مثال کے طور پہ کیا ہے، جیسے جنازے کا بغیر دفن کے باقی رہنا، یعنی اگر آپ نے اس کو یہاں سے نکال دیا تو اب کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر دفنایا جائے، میت بغیر دفن کے باقی رہے گی، لہٰذا اب آپ اس کو نہیں نکالیں گے۔ یا مثال کے طور پر اگر آپ نے اس کو قبر کو کھودا اور قبر کو دوبارہ نکالا تو میت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، نہیں، ظاہر سی بات ہے، انسان کا بدن ہے، اور انسان کا بدن جو ہے وہ ایک وقت آنے کے بعد یہ پورا کا پورا جو ہمارا حسین و جمیل بدن ہے یہ انتہائی بدبودار ہو کے پھٹ جاتا ہے اور مٹی مٹی ہو جاتا ہے۔ جس حسن پر ہم ناز کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، اور جس قوت اور طاقت پر ہم تکبر کرتے ہیں، یہ پورا کا پورا بدن ہمارا کیا ہو جاتا ہے؟ مٹی ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ہماری ہڈیاں تک کیا ہو جاتی ہیں؟ مٹی ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ پھولنا شروع ہوتا ہے، اور پھولنا شروع ہونے کے بعد اس کے جو اعضاء ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو اگر مثال کے طور پر دفنائے ہوئے ابھی مثال کے طور پر 15 دن ہوئے ہیں یا 1 مہینہ ہوا ہے، اب اگر آپ دوبارہ اس میت کو نکالیں گے تو اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لہٰذا یہ اس سے زیادہ بڑا مفسدہ ہے۔ ایک وہ فساد تھا کہ غصبی جگہ پر دفن کیا گیا، یہ ایک فساد کی بات ہے، لیکن اس سے بڑا فساد یہ ہے کہ میت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں یا میت کو نکالا جائے تو اس کے دفن کرنے کی کوئی اور جگہ باقی نہ رہے۔ تو اگر یہ صورتحال ہو تو پھر دوبارہ نہیں کھودا جائے گا، لیکن اگر ایسی صورتحال نہ ہو، مثال کے طور پر ابھی دفن ہوئی ہے میت اور 1 گھنٹے بعد 1 دن بعد مثال کے طور پر مالک آ گیا، اس نے کہا کہ یہ تو میری زمین ہے، میں راضی نہیں ہوں کہ یہاں پر اس میت کو دفن کیا جائے، تو پھر اس میت کو کھول کر اس کو دوبارہ نکالا جائے اور دوسری جگہ پر دفن کرنا واجب ہے، ورنہ قبر کشائی جائز نہیں ہے، بلکہ قبر کشائی کا جائز ہونا ایسے مقام میں کہ میت کی حد کے حرمت کا باعث ہو۔ ایک اور صورت، اگر میت کو نکالا جائے تو اس کی بے حرمتی ہوتی ہو، میت کی قبر کو کھودنے سے، میت کو دوبارہ باہر نکالنے سے میت کی بے حرمتی ہوتی ہو، تب بھی جو وہ جائز نہیں ہے کہ دوبارہ اس کو کھودا جائے۔ لیکن اس صورت میں کہ جب خود میت نے وہ جگہ غصب نہ کی ہو، یعنی کیا مطلب؟ مثال کے طور پر نستجیر باللہ، میں نے ایک مکان غصبی طریقے سے ہڑپ کر لیا اور اس میں اپنا گھر بنا لیا، گھر میں مثال کے طور پر ایک گارڈن بھی ہے، بچوں کو وصیت کر دی کہ اسی گارڈن میں مجھے دفن کرنا، اب خود میں نے غصب کیا ہے، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں نے وہیں پہ مجھے دفن کر دیا، تو کہا کیونکہ میت نے خود غصب کیا ہے اب اس کی کوئی حرمت نہیں ہے، اب اس کو نکالا جائے، نکالنے کے بعد دوسری جگہ پر دفن کیا جائے، مگر یہ کہ وہ پہلے والی صورتحال ہو جائے کہ اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہوں یا اس کو دفن کرنے کی کوئی اور جگہ نہ ملے، تو الگ بات ہے۔ لیکن اگر اس نے خود غصب کیا ہے اور اس کے نکالنے میں اس کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ خود غصب کیا ہے لہٰذا اس کو نکالا جائے۔ لیکن اگر اس نے غصب نہیں کیا، کسی اور نے غصب کیا ہے، یعنی میت میری ہے، مثال کے طور پر میرے بچوں نے لے جا کر مجھے کسی غصبی مقام پر دفن کر دیا، تو پھر اگر میت کو نکالنے میں اس کی بے حرمتی ہوتی ہے تو پھر میت کو نہ نکالا جائے، اور جس نے غصب کیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مالک کو راضی کرے۔ مثال کے طور پر میرے بچوں نے مجھے لے جا کر کہیں غصبی مکان پر دفن کر دیا، اور اب دوبارہ قبر کو کھودنے میں اور دوبارہ میت کو نکالنے میں میت کی بے حرمتی ہوتی ہے، تو اس صورت میں اس میت کو اسی جگہ پر باقی رکھیں گے، اور جس نے غصب کیا یعنی میرے بچے، ان کو چاہیے کہ وہ مالک کو راضی کریں، کسی بھی طریقے سے راضی کریں، چاہے اس سے ریکویسٹ کریں
چاہے اس کو پیسے دیں، چاہے یہ جگہ اس سے خرید لیں، چاہے اس کے لیے ان کو 2 برابر ہی پیسے کیوں نہ دینے پڑیں۔ مثال کے طور پر اگر عام طور پر یہ زمین 10 لاکھ کی ہے، وہ کہے کہ نہیں مجھے 20 لاکھ چاہیے، بہرحال مالک کو راضی کرنا ہے کسی بھی طریقے سے، تو اس کے جو جس نے غصب کیا ہے وہ جو ہے وہ مالک کو راضی کرے گا۔ بلکہ قبر کشائی کا جائز ہونا ایسے مقام میں کہ میت کی حد کے حرمت کا باعث ہو، یعنی بے حرمتی ہوتی ہو، اور خود میت نے بھی اس زمین کو غصب نہ کیا ہو، تو یہ محل اشکال ہے۔ محل اشکال کا مطلب کیا ہے؟ پہلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا۔ محل اشکال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب ہم تقلید کا چیپٹر پڑھ رہے تھے، یاد ہے کسی کو؟ نہیں یاد ہے؟ محل اشکال یعنی اس کام کو احتیاط واجب کی بنا پر نہ کیا جائے، اس کام کو احتیاط واجب کی بنا پر نہ کیا جائے۔ اگر کہے کہ مثال کے طور پر مثال کے طور پر اگر فتویٰ نہ دیا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ عورت کے لیے چہرے کو کھولے رکھنے میں اشکال ہے، عورت کے لیے مثال کے طور پر چہرے کو کھولا رکھنے میں کیا ہے، نامحرم کے سامنے کھولا رکھنے میں کیا ہے، اشکال ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی احتیاط واجب کی بنا پر کھولا نہ رکھا جائے بلکہ پردہ کیا جائے، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر۔ احتیاط واجب میں کیا کرتے ہیں؟ 2 آپشن ہیں آپ کے پاس، یا تو نہیں، یا تو اسی احتیاط پر عمل کریں یا فل عالم کی طرف رجوع کریں، فل عالم کی طرف رجوع کریں۔ صحیح ہے؟ محل اشکال یعنی احتیاط واجب، محل اشکال کو ہٹا کے آپ لگا دیں احتیاط واجب، ہاں وہ ہے، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر یہ کام جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر میت کی بے حرمتی ہوتی ہو، ایک جگہ پر آپ نے دفن کیا غصبی جگہ پر، اب دوبارہ قبر کو کھودنے میں اور میت کو نکالنے میں میت کی بے حرمتی ہو رہی ہے، لیکن خود میت نے غصب نہیں کی یہ جگہ، خود میت نے غصب نہیں کی، تو پھر اس صورت میں میت کی قبر کو دوبارہ کھولنا اور اس کو دوبارہ باہر نکالنے میں کیا ہے؟ اشکال ہے، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ اور اس طرح کے مقام میں احتیاط واجب کی بنا پر غاصب پر لازم ہے کہ وہ مالک کو راضی کرے، جو غصب کرنے والا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ بھی احتیاط واجب کی بنا پر ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر جو زمین کو غصب کرنے والا ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ مالک کو راضی کرے کہ مذکورہ میت کو اس زمین میں باقی رہنے دے، چاہے اس طرح سے کہ زیادہ مال مالک کو عطا کرے، یعنی چاہے اس کو 2 برابر قیمت دینی پڑے مثال کے طور پر ایک زمین کی، لیکن بہرحال مالک کو راضی کرے۔ تو یہ پہلا مورد تھا، یعنی پہلی وہ صورت کہ جہاں پر میت کی قبر کو دوبارہ کھودنا اور میت کو نکالنا کیا ہے؟ جائز ہے، بلکہ جائز نہیں بلکہ واجب ہو جائے گا کہ اگر آپ نے غصبی مکان پر میت کو دفن کر دیا۔ دوسرا مورد کہ جہاں پر میت کی قبر کو کھودنا جائز ہے، جائز نہیں بلکہ واجب ہے، جب کفن یا کوئی اور چیز جو میت کے ساتھ دفن کی گئی ہو غصبی ہو۔ میت کا کفن غصبی ہے، آپ نے دفنا دیا، مثال کے طور پر میتیں آئی ہوئی تھیں، مثال کے طور پر 3-4 میتیں آئی ہوئی تھیں، ان کے کفن لا کے رکھے ہوئے تھے، آپ سمجھے کہ یہ والا کفن اس میت کا ہے جبکہ وہ کسی دوسری میت کا تھا، آپ نے وہ کفن دے دیا اور دوسری میت والا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ راضی نہیں ہے، ولی کہہ رہا ہے کہ نہیں میری تو میت کا کفن مثال کے طور پر کربلا سے مس ہوا ہے اور جو ہے وہ نجف سے مس ہوا ہے مثال کے طور پر، مجھے وہی کفن چاہیے، وہ راضی نہیں ہو رہا ہے، اور آپ نے اس کے کفن سے اپنے میت کو، اپنے مردے کو کفن دے دیا اور دفنا بھی دیا، تو غصبی کفن ہے یا کوئی اور غصبی چیز اس کے ساتھ آپ نے دفن کر دی، اور اس کا مالک اس بات پر رضامند نہ ہو کہ وہ قبر میں رہے، اور اگر خود میت کے مال میں سے کوئی چیز اس کے وارثوں کو ملی ہو تو اس کے ساتھ دفن ہو گئی ہو، اور اس کے وارث اس بات پر راضی نہ ہوں کہ وہ چیز قبر میں رہے، جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ جیسے ہی انسان مر جاتا ہے اس کی روح نکلتی ہے، اس کا مال کس کا ہو جاتا ہے؟ وارثوں کا ہو جاتا ہے، یعنی اب وارث مالک ہو گئے، اب یہ مالک نہیں رہا، یہ مالک کی جگہ کیا ہو گیا؟ مرحوم، پہلے مالک تھا اب ہو گیا مرحوم، اب مالک کون ہے؟ اس کے وارث ہیں، تو جو مال وارثوں کو ملا تھا اس مال میں سے کوئی مال میت کے ساتھ دفن ہو گیا،
مثال کے طور پر سونے کی انگوٹھی اماں پہن کے چلیں گی، سونے کی انگوٹھی مثال کے طور پر، اب بیٹی جو ہے وہ راضی نہیں ہو رہی کہ نہیں مجھے تو چاہیے، بیٹی کی وراثت میں ملی ہے مثال کے طور پر، وہ چاہیے اس کو مثال کے طور پر، یا کوئی بھی اور چیز جو وارث کا مال تھا وہ میت کے ساتھ دفن ہو گیا۔ بہرحال اصل صورتحال یہ ہے کہ یا تو میت کا کفن غصبی ہو یا کوئی غصبی چیز میت کے ساتھ دفن ہو گئی ہو، تو پھر اس صورت میں دوبارہ کفن کو کھود کر قبر کو کھودنا جائز ہو جائے گا، بلکہ واجب ہو جائے گا اگر مالک راضی نہ ہو۔ جی اپنا مال بھی غصبی شمار ہوگا؟ نہیں، اپنا مال کیوں غصبی شمار؟ اپنا مال کچھ رہتا نہیں ہے اس کا، تو غصبی کیا شمار ہوگا؟ مرنے کے بعد بھی لے کر مرنے کے بعد اس کا کیا مال رہا اپنا؟ یہ اپنے مال کے حوالے سے کچھ بھی نہیں رہا اس کا، یہی تو مسئلہ ہے۔ یہ انسان جتنی تگ و دو کرتا ہے کہ میں یہ بھی کر لوں اور میں وہ بھی کر لوں اور یہ بھی کر لوں، جیسے ہی مرا سب ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے اس کا۔ یعنی حتیٰ یہ موبائل جو آپ کہتے ہیں کہ میرا پرسنل ہے، یہ بھی وارثوں میں چلا جائے گا، صحیح نہیں؟ یہ چیزیں، یہ گھڑی مثال کے طور پر یا انگوٹھی مثال کے طور پر، چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں بسا اوقات، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی میراث کے مطابق تقسیم ہوتی ہیں ورثاء میں۔ جی جو یہ کہا جاتا ہے کہ میت کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، میت کو تکلیف نہیں دے، تکلیف نہیں دینی چاہیے اسے، اب یہ سنتے ہیں لوگوں سے کس چیز کے ذریعے سے؟ سخت ہاتھ نہ لگائے، ہاں، یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کو کھودنا، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ انگوٹھی مثلا اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور وہ دفن ہو گئی ہیں اور دوبارہ جب قبر کھودی جائے گی ان کی اور انگوٹھی نکالی جائے گی تو پھر جو ہے مثلاً تو تکلیف ہوگی نا؟ نہیں، یہ تکلیف ایسی نہیں ہے، لیکن یقیناً شریعت میں کچھ ایسے احکام ہیں کہ جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میت کو زیادہ تکلیف نہ دی جائے، مثلا اس کو آرام سے اتارا جائے، جیسے ہم نے پچھلے مستحبات میں پڑھا کہ اس کو آرام سے قبر میں اتارا جائے، آرام سے اس کو دفن کیا جائے، قبر سے پہلے 3 اس کو منزلیں دی جائیں، 4تھی بار اس کو قبر میں اتارا جائے، یہ سب اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ سب کیا ہیں؟ حرام اور واجبات سے ہٹ کر چیزیں۔ غصب ایک حرام چیز ہے، اس سے اس کو زیادہ تکلیف ہوگی اگر وہ غصبی چیز لے کے چلا گیا مثال کے طور پر کسی کی۔ جی جی جی، تو بہرحال یہ جو چیزیں ہیں ساری غصبی زمین پر غصبی چیزیں آپ نے جو ہے وہ کسی میت کے حوالے سے انجام دے دی ہیں، تو شاید اس سے اس کو زیادہ اذیت ہو بنسبت اس کے کہ اس کے قبر کھود کے اور انگوٹھی نکالنے سے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اذیت ہے، جبکہ اس کو یہ زیادہ اذیت پہنچا رہی ہو کہ اس کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی غصبی موجود ہے، شاید یہ اس کو زیادہ اذیت پہنچائے۔ سر وہ غصبی اس سے ہوئی کہ وہ بیٹی راضی نہیں ہے کہ وہ جی 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 جی، تو وہ غصبی نہیں ہے۔ ہاں، یعنی وہ مال اس کا نہیں ہے، یعنی میری انگوٹھیاں ابھی صحیح ابھی میری ہیں، لیکن جیسے ہی میں محروم ہو گیا یہ انگوٹھیاں بھی کس کی ہیں؟ وارث ہوں، یعنی میرے تن پہ ابھی اس حالت میں جو چیز ہے وہ ان میں سے کوئی بھی میرا نہیں ہے، ختم، نہ میرا یہ امامہ، نہ میرا یہ ابا قبا، نہ یہ لباس، کوئی چیز بھی میرا نہیں ہے، یہ سارا کیا ہو گیا؟ وارث کا ہو گیا۔ کچھ چیز دفنانی تو نہیں چاہیے نا ساتھ میں؟ عقیق وغیرہ وہ مستحبات میں آتا ہے کہ میت کی زبان کے نیچے عقیق رکھا جائے اور خاک شفا جو ہے وہ رکھی جائے، یہ چیزیں مستحب ہیں، باقی اور کوئی چیز نہیں۔ کوشچن ہے جی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے سب سے پہلے مرنے والے کی جو قرض ہے، واجبات کی ادائیگی، یہ سب تو یہ تو اسی کے ذمے میں آئے گا نا کہ وہ مالک ہے اس پیڑوں کا؟ سمجھا نہیں میں۔ جی جی، یہ آپ کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد سب کچھ وارث کو پہنچ جاتا ہے، لیکن سب کچھ نہیں ہوتا وارثوں کا، یہ قرض ورض کو نکال کے اس کے جتنے قرض ہیں، ہاں پہلے قرض ادا کیے جائیں گے، اس کی اگر زکوٰۃ نہیں دی ہے اس نے زکوٰۃ دی جائے، اگر وہ خمس نکالتا تھا خمس نہیں دیا تو پہلے خمس نکالا جائے، کسی کا مال مثال کے طور پر کھایا ہوا ہے، غصب کیا ہوا اس نے اپنی زندگی میں، اسی کی ملکیت ہوئی نا چیزیں، کس کی ملکیت ہوئی؟ یہ مرنے والے کی۔ یہ نہ مرنے والی کی ہے نہ وارثوں کی ہے، یہ تو اصل اس کا مالک ہی کوئی اور ہے، صحیح نا؟ ایک شخص کا میں نے قرض لے لیا، مثال کے طور پر میں نے قرض لے لیا ایک شخص کا اور قرض ادا کیے بغیر میں چلا گیا، اور جب قرض ادا کیے بغیر میں چلا گیا ہوں تو اصل تو میرے مال میں سے جو حصہ ہے یہ تو اس کا مال ہے، یعنی جس نے مجھے قرض دیا ہے، یہ صحیح ہے نا؟ ہو اگرچہ کہ فقہی اصطلاح کے اعتبار سے قرض کے انسان کا مالک بن جاتا ہے، لیکن بہرحال
اس مسئلے کو ابھی اسی حد تک رکھیے کہ تمام واجبات کو ادا کرنے کے بعد، مالی واجبات کو نکالنے کے بعد پھر جو چیز بچ جاتی ہے وہ ورثہ میں تقسیم کی جاتی ہے۔ البتہ اگر مرنے والے نے وصیت کی ہو کہ دعا یا قرآن مجید یا انگوٹھی کے ساتھ دفن کیا جائے اور اس کی وصیت پر عمل کرنا ضروری ہو تو ان چیزوں کو نکالنے کے لیے قبر کو نہیں کھولا جا سکتا۔ اگر اس نے وصیت کی ہے صحیح کہ قرآن کو اس کے ساتھ دفن کیا جائے یا مثال کے طور پر انگوٹھی کو اس کے ساتھ دفن کیا جائے اور اس وصیت پر عمل کرنا بھی ضروری ہو تو پھر ان چیزوں کے لیے قبر کو نہیں کھولا جا سکتا۔ اس مقام پر بھی وہ استثناء جاری ہے جس کا ذکر پہلے مواد میں کیا جا چکا ہے۔ یعنی پہلی جو صورت تھی وہ کیا تھی؟ ہم نے کہا تھا کہ اگر اس کو قبر کھودنے میں اس سے زیادہ بڑا مفسدہ مرتب نہ ہوتا ہو، اس مقام پر بھی وہ شرط ہے۔ یعنی ایک غصبی کفن کے ساتھ میت دفنا دی گئی، لیکن اب اگر دوبارہ کھودا جائے اور میت کو نکالا جائے تو میت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لہٰذا میت کو کھودنا کی قبر کو کھودنا جائز نہیں ہے۔ یا جو ہے وہ میت کی بے حرمتی ہوتی ہے، اب اگر دوبارہ میت کو کھودا جائے، قبر کو کھودا جائے، میت کو نکالا جائے تو میت کی بے حرمتی ہے، لہٰذا اس کو جائز نہیں ہے دوبارہ اس کو کھودنا۔ تو وہ جو پہلے مقام پر جو پہلے مورد میں ہم نے باتیں کہی تھیں 2 شرطیں، وہ شرطیں یہاں پر بھی آئیں گی۔ واضح ہے انشاءاللہ؟ مشکل تو نہیں ہو رہی یا میں مشکل کر رہا ہوں؟ سر انگوٹھی سے مراد یہی ہے نا جیسے جو ہم ہر وقت پہنے رہتے ہیں؟ جی جی۔ تیسرا مورد، تیسری صورت کہ جہاں پر قبر کو کھودنا جائز ہے یا واجب ہے، جب قبر کو کھولنا میت کی بے حرمتی کا موجب نہ ہو اور میت کو بغیر غسل دیے یا بغیر کفن پہنائے دفن کیا گیا ہو، یا پتہ چلے کہ میت کا غسل باطل تھا یا اسے شرعی احکام کے مطابق کفن نہیں دیا گیا تھا یا قبر میں قبلے کے رخ پر نہیں لٹایا گیا تھا۔ ان تمام صورتوں میں کیا ہے؟ قبر کو کھودا جائے گا، میت کو صحیح غسل دیا جائے گا، صحیح کفن دیا جائے گا، یا اگر صحیح طریقے سے اس کو لٹایا نہیں گیا تو اس کو صحیح طریقے سے لٹایا جائے گا قبر میں۔ یعنی کوئی بھی وہ کام جو میت سے متعلق غیر شرعی طریقے سے انجام دیا گیا ہے، اس کو انجام صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے دوبارہ میت کی قبر کو کھودنا واجب ہے، ضروری ہوگا، بشرطے کہ بے حرمتی نہ ہوتی ہو۔ ہاں، بشرطے کہ بے حرمتی نہ ہوتی ہو، یا وہ جو اوپر والی بات چلے گئی جو مفسدہ والی بات تھی کہ میت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ 2 چیزیں نہ ہوتی ہوں تو پھر یہ کام کرنا ضروری ہو جائے گا۔ چوتھا مورد، جب کوئی ایسا حق ثابت کرنے کے لیے جو قبر کشائی سے زیادہ اہم ہو، میت کا بدن اہم ہو، میت کا بدن دیکھنا ضروری ہو۔ کوئی حق ثابت کرنا ہے کسی کا اور اس حق کے ثابت کرنے کے لیے میت کا بدن دیکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اس میت کے قتل کے جرم میں ایک بے گناہ شخص کو دھر لیا گیا اور اب اس کو حق کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میت کے جسم کی جانچ پڑتال کی جائے۔ اگر وہ جانچ پڑتال نہیں کی گئی تو یہ جو بندہ مومن ہے اس کا قتل کر دیا جائے گا، ایسی بات ہے، قتل کرنے کے جرم میں۔ تو یہ زیادہ اہم ہے، یعنی ایک مسلمان کی جان کو بچانا یہ زیادہ اہم ہے، لہٰذا اس خاطر میت کی قبر کو کھودنا جائز ہے بلکہ واجب ہے۔ 5واں مورد، جب میت کو ایسی جگہ دفن کیا گیا ہو جہاں اس کی بے حرمتی ہوتی ہو، مثلا اسے کافروں کے قبرستان میں یا اس جگہ دفن کیا گیا ہو جہاں غلاظت اور کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے۔ ایسی جگہ دفن کر دیا کہ جہاں پر بے حرمتی ہے میت کی، تو وہاں پر سے بھی دوبارہ میت کو قبر کو کھودا جائے، میت کو نکالا جائے اور صحیح جگہ پر دفن کیا جائے۔ 6واں مورد، جب کسی ایسے شرعی مقصد کے لیے قبر کھولی جائے جس کی اہمیت قبر کھولنے سے زیادہ ہو، مثلا کسی زندہ بچے کو ایسی حاملہ عورت کے پیٹ سے نکالنا مطلوب ہو جسے دفن کر دیا گیا ہو۔ حاملہ عورت کا انتقال ہو گیا، اس کے پیٹ میں بچہ تھا زندہ، بچے کو نکالا نہیں بلکہ بچے کے ساتھ ہی اس عورت کو دفن کر دیا گیا، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ اس بچے کو نکالا جائے، یعنی یہ زیادہ اہم مقصد ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ اس کی قبر کو کھودا جائے، اس کی خاتون کو باہر نکالا جائے، بچے کو زندہ و سلامت باہر نکالا جائے اور پھر دوبارہ اس کو دفن کیا جائے۔
جب یہ خوف ہو کہ درندہ میت کو چیر پھاڑ ڈالے گا یا سیلاب اسے بہا لے جائے گا یا دشمن اسے نکال لیں گے، ایسی صورت میں بھی میت کی قبر کو کھودنا اور اس کو نکالنا واجب ہے۔ خوف ہے کہ اگر جس جگہ پر دفنایا گیا ہے اس جگہ پر درندے اس میت کو چیر پھاڑ کھائیں گے، یا دشمن ہے وہ اس کی قبر سے اس کو باہر نکالیں گے اور مثال کے طور پر اس کی بے حرمتی کریں گے یا جو بھی وہ کریں گے، یا مثال کے طور پر یہ جس جگہ دفن ہوئی ہے یہاں پر پانی کا بہاؤ ہے، سیلاب آتا ہے، سیلاب آیا تو یہ میت کو بہا کر لے جائے گا، ایسی تمام صورتوں میں بھی میت کو کی قبر کو کھودنا اور میت کو نکالنا، دوسری جگہ پر دفن کرنا واجب ہے۔ آخری مورد کہ میت نے وصیت کی ہو کہ اسے دفن کرنے سے پہلے مقدس مقامات کی طرف منتقل کیا جائے اور ان مقامات کی طرف منتقل کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، لیکن جان بوجھ کر لاعلمی یا بھولے سے کسی دوسری جگہ دفنا دیا گیا ہو تو اگر بے حرمتی نہ ہوتی ہو اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو تو اس صورت میں قبر کھول کر اسے مقدس مقامات کی طرف لے جا سکتے ہیں، بلکہ مذکورہ صورت میں تو قبر کو کھولنا اور میت کو منتقل کرنا واجب ہے۔ ایک شخص نے مثال کے طور پر وصیت کی کہ مجھے وادی السلام میں دفن کیا جائے، وادی السلام نجف میں مجھے دفن کیا جائے، لیکن مثال کے طور پر رشتہ داروں نے یا جو بھی تھے اس وقت انہوں نے بھولے سے یا لاعلمی کی بنا پر یا جان بوجھ کر وادی حسین میں دفن کر دیا۔ وہ وادی السلام جانا چاہ رہا تھا اس کو بیچارے کو وادی حسین دفن کر دیا۔ تو اس صورت میں اگر جو ہے وہ آپ لے جا سکتے ہیں، اس کو منتقل کرنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یعنی ایسا بھی نہیں تھا کہ وہاں پہ لے جانے میں کوئی رکاوٹ ہو، ایسا بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود دفن کر دیا گیا تو پھر اس صورت میں اب ضروری ہے کہ کیا کیا جائے، قبر کو کھودا جائے اور میت کو منتقل کیا جائے کہاں پر، جہاں پر اس نے وصیت کی تھی کہ مقدس مقام پر دفن کیا جائے۔ البتہ یہ اسی صورت میں ہے کہ جب میت کو قبر کھودنے میں اتنا عرصہ نہ گزرا ہو کہ میت ہی باقی نہ بچی ہو، تو آپ دفن کسے کریں گے، کچھ باقی نہیں بچا ابھی تو، یا مثال کے طور پر اگر آپ اتنا عرصہ گزر گیا ہے کہ اب نکالیں گے تو میت صحیح و سالم باہر نہیں آئے گی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے باہر آئیں گے، تب بھی یہ جائز نہیں ہے۔ تو اتنا عرصہ گزرا ہو، اتنا کم عرصہ گزرا ہو کہ ابھی آپ کو معلوم ہو کہ ابھی میت موجود ہوگی صحیح سالم، تو پھر اس صورت میں کھودا جائے اور کھود کر کیا کیا جائے، میت کو باہر نکالا جائے، اس کو اسی جگہ پر منتقل کیا جائے۔ ایک صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔